اس آیت کریمہ سے چھٹی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو علم ہے اپنی مخلوقات کے تعلق سے، چیزوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، وہ دو قسم کا ہے۔ ایک اللہ رب العالمین کا علم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین چیزوں کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ یہ ہوئیں گی، یہ وجود میں آئیں گی، یہ جانتا ہے اللہ رب العالمین پہلے سے۔ ابھی وجود میں وہ چیز نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو اس بات کا علم ہے کہ یہ ہوئیں گی، تو اس علم کو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ علم ازلی ہے۔ ازلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی چیزوں کا وجود نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کو معلوم۔ اور دوسرا اللہ رب العالمین کی علم کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین کو اس کا علم رہتا ہے۔ ایک تو نہیں ہوئی ہے تب علم ہے، اور ایک ہوتی ہے تو علم ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وجود میں آ گیا وہ چیز، ہو گئی وہ چیز۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ یہ دلوں کو اللہ رب العالمین الٹتے پلٹتے رہتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ رب العالمین جان جائے کہ تم میں کون ایمان والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو معلوم نہیں ہے کون ہے ایمان والا، معلوم، لیکن ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین ظاہر کر دیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین کے علم کی دو قسمیں ہو گئی، تاکہ اس آیت کریمہ سے کوئی یہ گمان نہ کر لے اور یہ شبہ اپنے اندر پیدا نہ کر لے کہ اللہ رب العالمین کو کب علم ہوتا ہے؟ جب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی گمان ہے، ہاں یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین کو چیزوں کا علم جب ہوتا ہے جب وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب یہ عقیدہ کیا ہے؟ باطل عقیدہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا علم ازلی ہے، قدیم ہے، چیزوں کے ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، ہوگا۔ جب ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ ہمارا علم کیا ہے؟ جب ہوتی ہے تب معلوم ہوتا ہے یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ہوئی بات۔ ساتویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین بسا اوقات ناپسندیدہ چیزیں مقدر کر دیتا ہے، تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ ناپسند مکروہ چیز انسان کو پسند نہیں آتی، کیوں ایسا کرتے ہیں اللہ رب العالمین؟ اللہ رب العالمین کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کے لیے مصلحت کا لفظ نہیں استعمال کر سکتی ہیں، اللہ رب العالمین کی مصلحت ہوگی نہیں، اللہ رب العالمین کی کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے۔ اللہ حکیم ہے نا، الحکیم ہے، حکمتوں والا ہے، تو اللہ کے ساتھ ہم حکمت کا لفظ استعمال کریں گے، مصلحت کا لفظ نہیں استعمال کریں گے۔ مصلحت انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین زندگیوں میں کچھ ہمارے ایسی چیزیں ہوتی جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، ہم ناپسند کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچیں کہ یہ ناپسندیدہ چیزیں کیوں آئی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اور اس کی کچھ حکمتیں ہیں۔ جیسے کہ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مومنوں کے اوپر یعنی خاص طور پر صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، تو شکست ہوئی، انہیں جنگ میں ناپسند تھی، شکست ہوئی، کیوں ہوئی ہے؟ تاکہ اللہ رب العالمین کیا کرے؟ کچھ حکمتوں کو پورا کرے۔ حکمت کیا تھی؟ ایمان والوں کو ظاہر کر دے، کتنی بڑی حکمت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ شہداء کو اللہ رب العالمین مقام شہادت تک پہنچا دے۔ تو مقام شہادت کب پہنچے گی؟ جب جان جائے گی آپ کی، تب تو مقام شہادت حاصل ہوگا۔ تو یہ لگا ناپسند ہے، لیکن کیا ہے اصل میں؟ مقام شہادت تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں اس طرح سے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ رب العالمین کسی بندے کے لیے کوئی مقام لکھ دیتا ہے، اونچا مقام، اب بندہ اس مقام تک پہنچتا ہی نہیں عمل کر کے، عمل کے ذریعے اس مقام تک اس کو پہنچنا ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ وہ پہنچتا ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ اس مقام تک پہنچانا تو ہے، تو اسے تکلیف میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں گھیر دیتے ہیں، اور وہی مصیبتیں، وہی پریشانیاں، وہی مصیبتیں، وہی تکلیف اس کو کیا ہے؟ اس مقام تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی اس تقدیر پر راضی رہتا ہے، تو اس مقام کو پہنچا دیتی ہے۔ ہم ہمیشہ یہ شکوہ کریں کہ مصیبت آئی ہے، تو کبھی یہ بھی غور کریں کہ یہ مصیبت کیوں آئی ہے، کہیں اس مقام کو پہنچانے کے لیے تو نہیں آئی ہے۔ تو یہ بھی ایک آیت کریمہ کی زمین میں یہ بات بھی معلوم ہوگی۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوتی ہے آیت کریمہ سے کہ شہادت کا مقام کیا ہے، شہادت کی فضیلت۔ شہادت مطلب اللہ کی راہ میں
لڑنا اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے, اللہ کی دین کے لیے, اور جان دے دینا, اس کو کہتے ہیں شہادت. اس کی فضیلت کیا ہوئی؟ اس کی فضیلت ثابت ہوئی اس آیت کریمہ سے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ دلوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, تاکہ تم میں سے کچھ شہداء کو اختیار کر لے, کچھ شہیدوں کو اختیار کر لے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین انسانوں میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کرتا ہے, ان کو منتخب کرتا ہے اور اپنے لیے چن لیتا ہے. اپنے لیے مراد اپنی دین کے بلندی کے لیے ان کی جان کو لے لیتے ہیں اللہ رب العالمین. تو جان کا اللہ کی راہ میں چلا جانا یہ شہادت ہے, اور اللہ رب العالمین اس کو بھی اسی حکمت کے تحت جو ہے یہ چیز کرتے ہیں. اس سے شہادت کا مقام معلوم ہوا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان اللہ کے لیے سب کچھ دیتا ہے, لیکن جب جان دے دیتا ہے بہت اونچا مقام پا لیتا ہے. نویں چیز معلوم ہوتی ہے اس آیت کریمہ سے, وہ یہ کہ اس آیت کریمہ کے اندر احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی فضیلت, کیونکہ یہ آیت کس پس منظر میں ہے؟ جنگ احد کے پس منظر میں ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا تم میں سے شہداء کو اللہ رب العالمین اختیار کرنا چاہتا ہے. تو سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے, قرآن حکیم جس وقت اتر رہا ہے اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. اور شہید کون ہوئے؟ صحابہ کرام شہید ہوئے. باقی لوگ بھی داخل ہوں گے, لیکن جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے سب سے پہلے اس آیت پر عمل کس کا ہوا؟ کون پہنچا اس مقام کو؟ صحابہ کرام. جنگ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام. اور اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں اپنے دین کی خاطر جان کے لیے جس کو منتخب کیا وہ صحابہ کرام تھے. اس آیت کریمہ سے شہداء احد کی فضیلت ثابت ہوئی. یہ نویں بات ہوگی. 10ویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے آیت کے آخری ٹکڑے سے, واللہ لا یحب الظالمین, اللہ ظلم کرنے والوں کو محبت پسند نہیں کرتے, محبت نہیں کرتے. تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت محبت فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین کی ایک صفت کیا ہے؟ محبت کرنا. اللہ محبت کرتے ہیں, اللہ محبت کرتے ہیں. یہ صفت اللہ رب العالمین کی کیسے معلوم ہوا؟ اس طور پہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے محبت نہ کرنے کی, محبت کرنے کی نفی کی, کہ ہم ظالموں سے محبت نہیں کرتے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ظالم نہیں ہوگا اس سے محبت کرتے ہیں, جو ظالم نہیں ہوگا اس سے محبت کرتے ہیں. جب ظالم سے محبت نہیں کرتے ہیں تو جو ظالم نہیں ہے اس سے محبت کرتے ہیں. ورنہ اگر سے نکلے ظالموں سے محبت نہیں کرتے, اللہ محبت ہی نہیں کرتے کسی سے, ایسا نہیں ہے, محبت کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین جو ہے محبت فرماتے ہیں, لیکن بعض لوگوں نے اللہ رب العالمین کے محبت کی صفت سے انکار کیا ہے. کچھ لوگ عقیدے کے باب میں ایسے تھے جنہوں نے اللہ رب العالمین محبت فرماتا ہے اس سے انکار کر دیا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ محبت کرتے ہیں, بندے بھی محبت کرتے ہیں. جب ہم کہیں گے اللہ محبت کرتے ہیں تو اس سے یہ چیز لازم آئے گی کہ ہم اللہ کو بندوں کی طرح بنا رہے ہیں, اور یہ جائز نہیں ہے. تو جب یہ جائز نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے اللہ محبت نہیں کرتے. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں درست ہے. کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں محبت فرماتے تو ہم ثابت کریں گے اللہ محبت فرماتے. لیکن اللہ کیسے محبت فرماتے؟ وہ اپنی شان کے مطابق, اپنی جلال اور اپنی عظمت کے مطابق. ہم اس کو تشبیہ نہیں دیتے کہ بندے جیسے محبت کرتے ویسے وہ محبت کرتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. ہم اس کی کوئی مثال نہیں بیان کریں, ہم کوئی اس کی شبیہ نہیں بیان کرتے. کچھ لوگوں نے کہا اللہ رب العالمین کی محبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ثواب دیتے, معنی کرتے ہیں محبت اللہ رب العالمین کرے, یہ کہہ رہے ثواب دیتے ہیں اللہ رب العالمین. تو یہ معنی نہیں ہے, اللہ محبت کرتے ہیں. تو یہ بھی بات یاد رکھیں. اور اسی طرح 11ویں بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے, وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ظلم سے اس آیت میں خبردار کیا گیا ہے. ظلم کرنے سے اس آیت میں ظلم سے بچنے سے خبردار کیا گیا ہے. کہا گیا لا یحب الظالمین, اللہ ظلم کرنے والوں کو سے محبت نہیں کرتی. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ظلم سے بچنا چاہیے. ظلم یہ اللہ کی محبت کو چھین لیتا ہے بندوں سے. اللہ محبت نہیں کرتے ظلم کرنے والے سے. ہر شخص کو ایسے کام سے بچنا چاہیے جو کام انسان کو کہاں لے جائے؟ اللہ کی محبت, جس سے اللہ اس سے چھین لے, ایسے کام سے بچنا چاہیے. اچھا, ظلم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ظلم اللہ کے حق میں ہوتا ہے, ایک ظلم انسانوں کے حق میں ہوتا ہے. کسی طرح کا بھی ظلم ہو,
انسانوں کے حق میں ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کا مال آپ نے لے لیا، ظلم کر لیا، کسی کے نفس و عزت پر آپ نے جو ہے عزت اچھال دی، کس کی عزت خراب کر دی، یہ بھی ایک ظلم ہوتا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیل لیا، نفس کے ساتھ، یہ جتنے ظلم انسان کے حق میں کرتا ہے یہ سب ظلم کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کے بہرحال وہ کیا ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے حق میں ظلم کیا ہوتا ہے؟ نماز جیسے ہے یہ اللہ کا حق ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا حق مارتا ہے۔ ایک مثال دیا، اور بھی بہت سارے حقوق ہیں اللہ کے، لیکن نماز اللہ کے حقوق میں سے ہے، تو جو فرض نماز کی ادائیگی نہیں کرتا ہے وہ اللہ کے حق کو مارتا، وہ بھی ظالم ہے، اللہ ایسے لوگوں سے بھی محبت نہیں فرماتے۔ آخری اور 12ویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت حصوں میں تقسیم ہے، حصے ہیں اس کے، وہ اس طور پہ کہ کبھی اللہ کی محبت قوی ہوتی ہے، کبھی تھوڑی کم ہوتی ہے۔ وہ اس طور پہ کہ اللہ رب العالمین نے محبت کو ظلم کے ساتھ جوڑا ہے کہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتے، تو ظلم جتنا زیادہ ہوگا اللہ کی محبت سے اتنا ہی انسان دور ہوگا، ظلم کم ہوگا تو اللہ کی محبت سے کم دور ہوگا۔ تو جیسے جیسے وصف بڑھتا ہے ویسے ویسے حکم بڑھتا ہے۔ بارہا ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی صفت کو، کسی حکم کو کسی صفت سے جوڑتا ہے تو یہ صفت جیسے کم زیادہ ہوتی رہے گی یہ بھی کم زیادہ ہوتا رہے گا۔ جیسے قرآن کی آیت میں کیا ہے، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو تقویٰ سے جوڑا ہے ہدایت کو، تو ہدایت تقویٰ جتنا بڑھتا جائے گا ہدایت اتنی بڑھتی جائے گی، تقویٰ جتنا کم ہوتے جائے گا ہدایت اتنی کم ہوتی جائے گی، یہ قاعدہ ہے۔ تو اسی قاعدے کے تحت ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی محبت اتنی ہی کم ہوتی جائے گی جتنی اعتبار کا ظلم ہوگا، ظلم بڑھے گا تو اللہ رب العالمین کی محبت سے بھی انسان دور ہوتا جائے گا، بہت بڑا ظالم ہوگا تو بہت دور اللہ کی محبت سے ہو جائے گا۔ یہ 12 باتیں ہمیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی ہے، اللہ کے فضل کرم سے یہ آیت بھی مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اس آیت کی تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما اور اس کے ذریعے اپنے عقیدہ، ایمان، اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔